بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور کالاضمار قبل الذکر لفظا ورتبة فی قوله جزا بنوه ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ گزشتہ سبق میں ضعف تالیف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پڑھا کہ ضعف تالیف اس کو کہتے ہیں کہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو گئی، مشہور نحوی قانون کے مطابق نہ ہو۔ میں نے یہاں تفصیل ذکر کی تھی کہ ایک مشہور قانون ہے اور ایک متفق علیہ قانون ہے۔ متفق علیہ قانون تو وہ ہے جس پر سارے بڑے نحوی حضرات کا اتفاق ہو کہ یہ بات اسی طرح ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کلام فصاحت سے کیا خارج ہونا ہے، وہ تو کلام ہی سرے سے فاسد ہے، وہاں فصاحت اور غیر فصاحت کی بات ہی نہیں، وہ تو کلام ہی کیا ہے، سرے سے فاسد ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے بھائی۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عربی کلام کرتا ہے اور مشہور نحوی قانون کی مخالفت کرتا ہے، مشہور نحوی قانون کا کیا معنی تھا کہ جس میں اکثر نحویوں کا اتفاق ہو، ایک دو چار اگر بڑے نحوی مخالف بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اکثر اس طرف ہیں، وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ بات اسی طرح ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، مشہور نحوی قانون۔ تو اگر کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو، اس کے مطابق نہ ہو، تو کلام فصاحت سے نکل جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ضعف تالیف والا عیب آ گیا۔ ضعف تالیف کس کو کہتے تھے کہ کلام مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہو، اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کل اضمار قبل الذکر لفظا ورتبة، یہاں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ ضمیریں تین قسم پر ہیں بھائی، ایک کچھ متکلم کی ضمیریں ہیں، کچھ مخاطب کی ضمیریں ہیں، اور کچھ غائب کی۔ متکلم بات کرنے والا، لہذا متکلم جو شخص آدمی بات کر رہا ہے اس کو اپنی ذات کے بارے میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں، وہاں کسی مرجع وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ جب میں تقریر کر رہا ہوں اور میں یوں کہہ رہا ہوں، دیکھو میں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں کے اندر کوئی شبہ ہو سکتا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ آنا کہہ رہا ہوں میں، تو یہ آنا کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا، نہ مجھے کوئی شبہ ہے نہ سننے والے کو شبہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کس کی بات کر رہا ہے، یہ شخص اپنی بات کر رہا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں انتا یا انتما یا انتم، تو اس میں بھی سننے والے اور کہنے والے کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں بھائی، کیونکہ انتا وہ جو ایک سامنے موجود ہے، اگر دو ہیں تو وہ انتما وہ دو مراد ہے، اگر زیادہ ہیں تو انتم مراد ہوگا وغیرہ، وہ انتم سے وہ لوگ مراد ہوں گے۔ تو متکلم میں بھی کوئی اشتباہ نہیں، مخاطب میں بھی کوئی اشتباہ نہیں۔ ہاں ہوا ہما ہم، ان سے کون مراد ہیں؟ ہوا کی ضمیر، اس سے تو کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، کون ہے؟ اس کے لیے مرجع چاہیے بھائی، تعیین ہو جائے کہ کون مراد ہے۔ معلوم ہوا غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے، مرجع، اور مرجع کو مقدم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے بھائی، تاکہ جب ہوا یا ہا وغیرہ ضمیر آئے تو فوراً پتہ چل سکے کہ اس سے کون مراد ہے، کس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو غائب کی ضمیر کے لیے مرجع چاہیے، اور وہ مرجع بھی کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے بھائی، مقدم ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو مقدم ہونا ہے میں نے بتلایا تھا، یہ تین قسم پر ہے بھائی۔ مرجع کیا ہوگا؟ مرجع یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا یا حکمن ہوگا، یہ مرجع کی صورتیں نہیں ہیں۔ مرجع لفظاً ہوگا،
مرجع مانن ہوگا، مرجع حکمن ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقدم ہونے کی صورتیں ہیں۔ یہ مقدم ہونا یہ لفظاً ہوگا، یا یہ مقدم ہونا معنن ہوگا، یا مقدم ہونا کیسے ہوگا؟ حکمن ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مرجع کا مقدم ہونا ضروری ہے بھائی، مرجع تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں، اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی بھی۔ صرف مرجع ہی نہیں چاہیے، اس کا مقدم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ مقدم ہونا اس کی 3 صورتیں ہیں، یا یہ مقدم ہوگا لفظاً، یا یہ مقدم ہوگا معنن، یا یہ مقدم ہوگا حکمن مقدم ہوگا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لفظاً معنن حکمن یہ مرجع کی صورتیں ہیں یا مقدم ہونے کی صورتیں ہیں؟ مقدم ہونے کی صورتیں ہیں بھائی۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مرجع مقدم ہوگا لفظاً، اس میں میں نے بتلایا تھا 2 صورتیں، مقدم لفظاً حقیقتاً ہوگا، یا مقدم لفظاً، یہ یوں کہیں لفظاً تو ہے ہی، لفظاً کا کیا معنی؟ تلفظ جس پر ہو رہا ہے، تلفظ ہو رہا ہے وہ، تو حقیقتاً پہلے اس پر تلفظ ہو رہا ہے، پہلے وہ گزرا ہے، اور کبھی حقیقتاً اس پر پہلے تلفظ نہیں ہے، یعنی اس کا تقدم حقیقتاً نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر لفظوں میں تو بعد میں آ رہا ہے، لیکن تقدیراً رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہی ہے بھائی۔ جیسے اس کی میں نے مثال ذکر کی تھی بھائی، مثال ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ، اب یہ غلامہ کی ہا ضمیر کس کو راجع؟ زید کو، اور زید لفظوں میں ہے، اس پر ہم نے تلفظ کیا ہے ضرب زید، اور مقدم ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ ضمیر پر مقدم ہے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ مرجع مقدم ہے لفظاً حقیقتاً، لفظاً حقیقتاً۔ اب اسی کے اندر ذرا اس ترتیب بدل دیں، کیا کہیں؟ ضرب غلامہ زید۔ اب دیکھیے بھائی، یہ غلامہ کی ہا ضمیر زید کو راجع، اور زید کا لفظ تو مؤخر ہے بھائی، مؤخر ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں بھائی نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زید کا لفظ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے؟ مؤخر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، رتبے کے اعتبار سے، کیونکہ زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل، اور غلامہ کیا ہے؟ مفعول، اور فعل کے فوراً بعد فاعل چاہیے ہوتا ہے، فعل کے آتے ہی فاعل سب سے پہلے کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا، کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہوتا ہے۔ تو زید لفظوں میں اگرچہ اس وقت مؤخر ہے، اور غلامہ لفظوں کے اندر اس وقت مقدم ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے گویا کلام یوں ہے ضرب زید غلامہ، رتبے کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ غلامہ پر مقدم ہے بھائی، تو یہ اسی کو کہیں گے لفظاً تقدیراً، تقدیراً مقدم ہے، یا یوں کہیں دوسرے لفظوں میں رتبتاً مقدم ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظاً تقدیراً مقدم ہونا اور رتبتاً مقدم ہونا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بھائی، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ کبھی اسی کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ لفظاً تقدیراً مقدم ہے، اور کبھی اسی کو کس سے تعبیر کر دیتے ہیں؟ رتبتاً مقدم ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا مثال ذکر کی اس کی میں نے؟ ضرب غلامہ زید، تو زید اگرچہ لفظوں میں مؤخر لیکن دراصل فاعل ہے، اور غلامہ یہ مفعول ہے، اور پہلے کس کا درجہ ہوتا ہے؟ فاعل کا، تو رتبے کے اعتبار سے گویا زید کا مقام غلامہ سے پہلے اور غلامہ کا مقام زید کے بعد ہے، تو غلامہ کا مقام جب زید کے بعد ہے تو ضمیر بعد میں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اور زید پہلے ہو گیا، اور ضمیر لوٹ کے کس کو رہی تھی؟ زید کو، تو گویا یہاں پر تقدیراً زید کا لفظ کیا ہے؟ مقدم ہے، تقدیراً کیا ہے؟ یعنی رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اس کے بعد بات آئی تھی کہ کبھی مرجع جو ہے وہ معنن مقدم ہوگا، جیسے اس کی مثال میں نے ذکر کی اعدلوا هو اقرب للتقوى، ہوا ضمیر کس کو راجع؟ عدل کو، عدل کا تو لفظ پیچھے گزرا ہی نہیں، لفظوں میں ہے ہی نہیں، ہاں اعدلوا کے ضمن میں کیا لفظ آیا؟
عدل، اس کے ضمن، اس کے ماں، کیونکہ یعدلو فعل ہے اور فعل کے اندر مصدر کا معنی پایا جاتا ہے، فعل کے اندر مصدر ہوتا ہے۔ ضربہ کے اندر ضربن والا معنی ہے، یعدلو کے اندر عدل والا معنی ہے، عدل کرو۔ تو یہ کیا کہیں گے؟ مرجع کیا ہے؟ معنن مقدم ہے یہاں پر بھائی، معنن مقدم ہے معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ کے ہاں ضمیر کس کو راجع؟ میت کا تو لفظ پیچھے گزرا ہی نہیں، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ یہاں مرجع معنن مقدم ہے، اس لیے کیونکہ میراث کی بات چل رہی ہے، اور میراث وہیں ہوتی ہے جہاں پر کوئی میت ہو، کسی کا انتقال ہوا ہو، تو میراث کا ذکر شروع ہوتے ہی گویا کس کا ذکر آ چکا اور گزر چکا؟ میت کا ذکر گزر چکا، تو یہ مقدم ہے مرجع معنن یہاں پر۔ تیسری قسم تھی کہ مرجع مقدم ہو حکمن، اور یہ جیسے اس کی مثال ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں، ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے، آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کا معنی بیان کرتا ہے۔ تو اس کو ضمیر، اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، بس نام ذرا الگ الگ کر دیے۔ مذکر کے لیے ضمیر شان، مؤنث کے لیے لفظ کیا لائے؟ ضمیر قصہ۔ مثلا میں کہتا ہوں انہ زید قائم، ترکیب بھی آتی ہے یا نہیں بھائی؟ انہ زید قائم، ان حرف حروف مشبہ بالفعل، یہ کس کا تقاضا کرتا ہے؟ ایک اسم کا اور ایک خبر کا۔ اسم کو یہ نصب دیتا ہے، خبر کو رفع۔ اس کے ساتھ ہا ضمیر آئی، یہ ہے انہ کا اسم۔ اب انہ یہ کیا دیتا ہے؟ انہ نصب۔ آپ یہ نہ کہیں انہ، ہاں پر تو ہم پیش پڑھ رہے ہیں بھائی، ہا ضمیر ہے، ضمیر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب معرب پر ظاہر ہوگا، تو یہ تو کیا ہے؟ مبنی ہے، تو پھر اس پر پیش کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ اس کی حرکت ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی اپنی حرکت ہے، یہ کوئی اعراب نہیں، یہ کوئی انہ نے پیش نہیں دیا اس کو، تو انہ یہ ہا ضمیر اس کا اسم۔ آگے زیدن، پھر آیا مبتدا، قائمن اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر پھر یہ پورا جملہ یہ خبر ہوئی انہ کی۔ آپ نے پڑھا ہے خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، زیدن قائمن، قائمن کیا ہے؟ مفرد، اور کبھی پورا جملہ خبر ہوتی ہے، جیسے ابھی مثال میں آپ نے دیکھا انہ زیدن قائمن، ہاں کیا ہے؟ انہ کا اسم، اور زیدن قائمن یہ پھر پورا جملہ ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر، تو زیدن ہے مبتدا، قائمن ہے اس کی خبر، یہ مبتدا خبر مل کر پورا جملہ بنا، اور پھر یہ کیا بن گیا؟ خبر بن گیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا کیا ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ یوں کریں گے انہ بے شک، ہا ضمیر ضمیر شان ہے، شان یہ ہے، شان کا معنی حالت یہ ہے، حال یہ ہے زید قائم کہ زید کھڑا ہے، بے شک حال یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے اس کا ضمیر کا مرجع کیا ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ ضمیر شان ہے۔ ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے نا زید قائم، یہ اسی ضمیر کی تفسیر بیان کر رہا ہے، ضمیر سے یہی مراد ہے، ضمیر سے یہی مراد، یہی حالت مراد ہے، یہی حال مراد ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ گویا میں نے جب کہا انہ زید قائم، میں نے ذہن کے اندر زید قائم کا تصور کیا، کیا کیا؟ اور پھر انہ یہ ہا ضمیر میں نے اس کی طرف لوٹا دی، وہ جو چیز میرے ذہن میں موجود تھی۔ کس میں موجود تھی؟ ذہن میں جو چیز موجود تھی، یہ ہا ضمیر میں نے اس کو لوٹا دی۔ اور پھر چونکہ سننے والے کو تو پتہ نہیں ہے
لہذا فوراً ہی آگے میں اس پورے جملے کو بھی اٹھا کر لے آیا تاکہ فوراً ہی اس کی تفسیر آ جائے، اس کو بھی معنی کا پتہ چل جائے کہ یہ ہا ضمیر سے کیا مراد ہے، کس کو لوٹ رہی ہے، زیدن قائمن کو۔ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ انہو میں کیا ہے، ضمیر شان۔ شان کا کیا معنی، حال اور حالت۔ کیا ترجمہ کریں گے، بے شک شان یہ ہے، حال یہ ہے کہ زید کھڑا۔ اگر اسی میں یوں کہوں انہا زینب قائمۃ، اب یہ کیا ہے، یہ ضمیر قصہ وہی چیز ہے لیکن صرف مؤنث کی ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے، ضمیر قصہ۔ قصہ یہ ہے، جیسے بات حال یہ ہے، کیا قصہ ہے، زینب قائمۃ، زینب قائم کھڑی ہے۔ تو دیکھو یہ ہا ضمیر کی تفسیر کون کر رہا ہے، آگے آنے والا جملہ زینب قائمۃ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کیوں کیا جاتا ہے، یہاں مرجع لفظوں میں مؤخر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں ضمیر پہلے آئی، آگے کس کو لوٹ رہی تھی، زید قائمن کو، وہ بعد میں آیا۔ انہا ہا ضمیر پہلے آئی، زینب قائمۃ جس کو لوٹ رہی تھی، اور یہ بعد میں آیا، یہی اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے، دراصل یہاں ایک نقطہ مقصود ہوتا ہے، نقطہ کہتے ہیں کاف، چھوٹے کاف کے ساتھ باریک اور گہری بات بھائی۔ تو یہاں وہ کیا نقطہ ہے، کیا گہری بات ہے بھائی، یہاں پر دراصل مقصد جو ہے بات کو سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بٹھانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا انہ زید قائم، شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ بھئی یہ میں ضمیر شان کیوں لایا، میرا مقصد کیا ہے، تو یاد رکھیے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں نا، زید قائم، یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اگر میں ویسے کہہ دوں زید قائم، بات اب بھی وہی، یہ یوں کہوں ان زیدن قائم، اب بھی بات وہی، اور انہ زید قائم، اب بھی بات وہی، لیکن فرق پڑ گیا کہ انہ زید قائم کی صورت میں بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی، اور ان زیدن قائم کے اندر بات آپ کے ذہن میں اتنی اچھی طرح نہیں بیٹھے گی۔ احتمال ہے کہ شاید اتنی اچھی طرح آپ کے ذہن میں یہ بات، وجہ یہ میں جب آپ کو کہتا ہوں ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، تو میں آپ سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں آپ کے ذہن میں کوئی طلب نہیں ہوتی کہ یہ والی بات مجھے بتلائے۔ ہاں جس بات کی آپ کے ذہن میں طلب ہوگی کہ یہ بات بتاؤ بھائی جلدی جلدی، وہ بات آپ پوری توجہ سے سنیں گے کیونکہ آپ کے اپنے دل میں طلب ہے یہ والی بات بتلائے گا۔ تو بغیر طلب کے جب بھی کوئی بات آئے گی وہ ہو سکتا ہے آپ توجہ ہی نہ کریں، لیکن طلب جب ذہن میں ہوگی تو پھر آپ پوری توجہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں بھائی، بغیر طلب کے بات آئے تو کبھی انسان کی توجہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن طلب کے ساتھ بات آ رہی ہو، دل میں طلب ہو، پتہ چلے اس بات کا، وہاں پر بات اچھی طرح ذہن میں آپ پوری طرح متوجہ ہو کر سنیں گے کیونکہ آپ کے اپنے دل میں طلب ہے کہ اس بات کا پتہ چلنا چاہیے بھائی۔ تو لہذا ان زیدن قائم، یہاں کوئی طلب میں نے آپ کے دل میں پیدا نہیں کی، اور ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ رہے اور اب بات آپ اچھی طرح آپ کے ذہن میں نہ بیٹھے، ہو سکتا ہے توجہ ہو بھی آپ کی، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ ہو بھائی۔ لیکن جب میں نے کہا انہ زید قائم، تو جیسے ہی میں نے کہا انہ، غائب کی ضمیر آئی، آپ کی اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن جیسے غائب کی ضمیر آئی آپ کی آنکھیں کھل گئیں، کان کھڑے ہو گئے، ذہن متوجہ ہو گیا، غائب کی ضمیر آئی ہے، مرجع تو پیچھے کوئی گزرا نہیں ہے، مرجع تو کوئی پیچھے نہیں گزرا، اس ضمیر کا کیا معنی، آپ کے دل میں طلب پیدا ہو گئی اور طلب کے ساتھ ہی آگے آ گیا زید قائم، تو وہ بات اچھی طرح آپ کے دل میں ذہن میں بیٹھ گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر کیا نقطہ مقصود ہوتا ہے، یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں کہ سامع کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے، کہیں غفلت میں ویسے ہی نہ بات گزر جائے، وہ غافل ہو، تو پہلے ایک مبہم ضمیر لائی جاتی ہے، پہلے اجمال لاتے ہیں، اجمال جس کے اندر تفصیل نہ ہو، پورا پتہ نہ ہو، پہلے اجمال لاتے ہیں انہ، آپ نے کہا بھائی یہ ضمیر
کس کو راجع، کون مراد ہے؟ آگے ساتھ ہی تفصیل آ گئی، اور اجمال کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو پھر بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ تو یہاں پر ضمیر لاتے ہی پہلے ہیں، یہاں مرجع پیچھے سے گزرا ہی نہیں ہوتا، اور مرجع بعد میں لاتے ہیں جان بوجھ کر، کیونکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانا مقصد ہوتا ہے، یہ نقطہ۔ تو اس نقطے کی وجہ سے یہاں ضمیر ہمیشہ مرجع سے پہلے آئے گی، مرجع ہمیشہ بعد میں آئے گا۔ تو اب نحویوں کا تو قانون ٹوٹ رہا ہے، نحویوں نے تو قانون بنایا تھا ہمیشہ مرجع پہلے آنا چاہیے، ضمیر بعد میں آنی چاہیے، لیکن یہاں پر چونکہ مجبوری ہے، یہاں تو آنا ہی ضمیر نے پہلے ہے کیونکہ وہ نقطہ مقصود ہے، تو پھر نحویوں نے اس کو اپنے قانون میں داخل کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہاں مرجع مقدم ہے حکمن۔ مرجع کیا ہے؟ نحویوں نے کیا قانون بنایا تھا کہ مرجع کو کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے۔ کیا قانون بنایا تھا؟ مرجع کو ہر حال میں مقدم ہونا چاہیے، اور یہ مقدم کبھی لفظاً ہوگا کبھی معنن ہوگا، لیکن یہاں ان چیزوں میں آ کر دیکھا، یاد رکھیے یہ ضمیر شان میں بھی اس طرح ہوگا، یہ کوئی 6 جگہ ہیں جہاں پر ضمیر پہلے آتی ہے اور مرجع بعد میں آتا ہے، اور وہاں مقصد یہی ہوتا ہے کہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے بھائی، اجمال کے بعد تاکہ تفصیل آئے اس کی بھائی۔ 6 جگہیں، مثلا نعمہ کے اندر ایسا ہوتا ہے، نعمہ رجلا، اور اسی طرح تنازع فعلین کے باب میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ضمیر شان میں ہے، اسی طرح ربا کے اندر ہوتا ہے، یا اسی طرح وہ جو مرجع ہوتا ہے وہ بدل واقع ہو رہا ہو ضمیر سے، ضمیر مبدل منہ ہو اور وہ کیا ہو اس سے بدل واقع ہو رہا ہو، یا اسی طرح 6ٹھی جگہ کہ جہاں پر مبتدا کی تفسیر خبر بیان کر رہی ہو، مبتدا کی تفسیر خبر، تو یہ 6 جگہ ہیں بہرحال جہاں پر اضمار قبل ذکر ہوتا ہے بھائی۔ تو نحویوں نے تو قانون بنایا تھا کہ مرجع کو مقدم ہونا چاہیے ہر حال کے اندر، تاکہ پتہ چلے ضمیر سے کیا مراد ہے، چاہے وہ مرجع مقدم ہوگا، کبھی کیا لفظاً مقدم ہوگا، کبھی معنن مقدم ہوگا، لیکن یہ جو 5-6 جگہیں آئیں یہاں تو ہمیشہ ضمیر پہلے آتی ہے اور مرجع بعد میں آتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے قانون کے اندر یوں کہیں اس کو داخل کرنے کے لیے، اپنے قانون کو بچانے کے لیے یہاں پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ مرجع مقدم ہے حکمن۔ مرجع کیا ہے؟ مقدم ہے حکمن۔ حکمن کا کیا معنی؟ یعنی یہ حکم لگا دیا گیا کہ مرجع مقدم ہے، حقیقت میں کوئی مقدم ہے مرجع نہیں، لیکن یہ حکم ہم نے لگا دیا بس، کیونکہ یہاں مرجع مقدم ہو ہی نہیں سکتا، یہاں مجبوری ہے، یہاں وہ نقطہ ہے کہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھانی ہے، اور بات اچھی طرح ذہن میں تبھی بیٹھے گی جب پہلے اجمال آئے، بعد میں اس کی کیا ہے؟ تفصیل آئے، اور اس کی وہ یہی صورت ہے کہ ضمیر پہلے آنی چاہیے، اس کی تفصیل بعد میں آنی چاہیے۔ تو لہذا یہاں یہ نقطہ مقصود ہے، تو لہذا یہاں یوں کہتے ہیں کہ مرجع مقدم ہے حکمن۔ حکمن کا کیا معنی بتلایا میں نے؟ حکم لگایا گیا، حقیقت میں مرجع مقدم نہیں ہے بھائی، حکم لگایا گیا۔ جیسے قل هو اللہ احد، ہوا شان یہ ہے، کیا شان ہے؟ فوراً ہی مرجع پیچھے تھا نہیں، اب ذہن پوری طرح متوجہ ہوا، ساتھ ہی آ گیا اللہ احد، اللہ ایک ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کل گویا یہاں پر 4 صورتیں ہو گئیں بھائی مرجع کے مقدم ہونے کی۔ مرجع مقدم ہوگا لفظاً حقیقتاً، یا لفظاً تقدیراً، یا مرجع مقدم ہوگا معنن، یا مرجع مقدم ہوگا حکماً بھائی، حکماً ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یوں کہے ضرب غلامہ زیدن، کیا کہتا ہے؟ ضرب غلامہ زیدن، غلامہ ہے فاعل، زیدن ہے مفعول، اور فاعل مقدم ہونا چاہیے یا مفعول مقدم ہونا چاہیے؟ فاعل، تو غلامہ فاعل ہے وہ مقدم بھی ہے، اور زیدن مفعول ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر، لفظوں میں بھی یہ مؤخر ہے۔ اب غلامہ کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو،
تو زید دیکھو مفعول ہے، اور تو یہ اضمار قبل الذکر ہوا. یہ کیا ہوا؟ اضمار یعنی ضمیر لانا قبل الذکر، قبل الذکر المرجع، مرجع کے ذکر سے پہلے کس کو لے آنا؟ یہاں پر ضمیر مرجع کے ذکر سے پہلے آ گئی، اور زید لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، کیونکہ مفعول ہے. بھائی فاعل ہوتا تو ہم اس کو غلام سے پہلے فرض کر لیتے، لیکن یہ تو فاعل بھی نہیں ہے. تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا، لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. صرف لفظاً ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، جیسے کس میں تھا؟ ضرب غلامہ زید، اس میں صرف کیا تھا؟ صرف لفظوں کے اعتبار سے مؤخر تھا زید کا، لیکن رتبے کے اعتبار سے کیا تھا؟ مقدم تھا. لیکن ضرب غلامہ زیدن، یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے بھی زید کا لفظ مؤخر، رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، کیونکہ مفعول واقع ہو رہا ہے. تو یہاں ہر حال میں اضمار قبل ذکر ہی ہے، کوئی تعویل اب آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ معنوی کے اندر داخل ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے حکمن ہے، کیونکہ یہ حکمن تو 6 جگہ پر ہے، ان کے علاوہ تو نہیں ہے بھائی. تو لہذا یہ کیا ہوا؟ اضمار قبل ذکر. تو یہ مشہور نحوی قانون کی مخالفت ہو گئی اس کلام کے اندر، لہذا یہ فصاحت سے خارج ہوا. فاسد تو نہیں کہیں گے، کیونکہ 2-4 نحویوں نے اجازت تو دی ہے، بڑے نحویوں نے، کہ اس طرح بھی جائز ہے، ضرب غلامہ زیدن کہنا بھی جائز. تو لہذا یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کلام ہی فاسد ہے. ہاں البتہ فصاحت سے خارج ہو گیا. تمام تقریباً یہ 2-3 کو چھوڑ کر باقی سارے بڑے بڑے ائمہ نحو فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا درست نہیں ہے. تو یہ مشہور نحوی قانون ہوا اور اس کی مخالفت ہوئی، تو یہ کلام فصاحت سے نکل گیا. بھائی اب اس کو فصیح نہیں کہیں گے. یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. اب دیکھیے کتاب پر بھائی، وضعف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور، اور ضعف تالیف وہ کلام کا مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہونا ہے. غیر کس لیے آیا؟ نفی کے لیے. مشہور نحوی قانون پر جاری نہ ہونا ہے. کل اضمار قبل الذکر لفظا و رتبتا، جیسے کہ ضمیر کا لانا قبل الذکر اے ذکر المرجع، ضمیر کو لانا مرجع کے ذکر سے پہلے ہی، لفظا و رتبتا، جی لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. فی قولہ، کسی شاعر کے اس قول کے اندر، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمارو. جزا بنوہ ابا الغیلان، بدلہ دیا، بنوہ ہا ضمیر راجع ہے ابو الغیلان کو، جو ابا الغیلان آگے آ رہا ہے بھائی، یہ ہا ضمیر اس کو راجع، اور ابا الغیلان یہ لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر. بنوہ یہ فاعل بن رہا ہے جزا کے لیے. بنوہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ واو کے ساتھ آ رہا ہے. بنون تھا نا، بنون بیٹے، مسلمون کی طرح. حالت رفع میں کس کے ساتھ آئے گا؟ واو کے ساتھ. حالت نصبی جاری میں کس کے ساتھ آئے گا؟ مسلمین، بنین، وہاں یا کی صورت میں آئے گا. بھائی یہ کس کے ساتھ آیا؟ بنو، واو کے ساتھ. معلوم ہوا یہ مرفوع ہے، اور فعل کے بعد مرفوع آئے وہ کون ہوتا ہے؟ فاعل. تو یہ بنو کیا ہے؟ جزا کے لیے فاعل. اور آگے ہے ابا الغیلان، یہ ابا منصوب آیا، کیونکہ یہ کس میں سے ہے؟ اب اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم. اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا کے ساتھ. تو یہاں کس کے ساتھ آیا؟ الف کے ساتھ. معلوم ہو یہ منصوب، یہ مفعول ہے بھائی. اب بنوہ یہ فاعل اور ابا الغیلان یہ مفعول. بنوہ کی ہا ضمیر راجع ہے ابا الغیلان کو، اور ابا الغیلان لفظوں میں مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، کیونکہ مفعول ہے. تو لہذا یہ اضمار قبل الذکر ہوا. یہ کیا ہوا؟ اضمار قبل الذکر.
تو یہ مشہور نحوی قانون کی مخالفت پائی گئی اس کلام کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسی کی طرح ہے ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن کی طرح ہی ہے بالکل، یہ جو ابھی تفصیل میں نے بیان کی. تو جزا بنوہ ابو الغیلانی، ابو الغیلان یہ ایک آدمی کی کنیت ہے بھائی، نام ہے، اور یہ کوئی شخص تھا، اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ اس کو تکلیف وغیرہ دی، اس کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ اس نے ان کی اچھی پرورش کی تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا ہمیشہ بھائی. تو شاعر کہتا ہے جزا، جزا کا معنی بدلہ دینا، بدلہ دیا بنوہ ابو الغیلان کے بیٹوں نے، کس کو بدلہ دیا؟ ابو الغیلان، ابو الغیلان یعنی اپنے والد کو بدلہ دیا، عن کبرن، عن بمانے بعد کے ہے، ای بعد کبرن، بڑھاپے کے بعد، کبر کا معنی بڑا ہونا، یعنی بڑا ہو جانے کے بعد، یعنی بوڑھا ہو جانے کے بعد. ابو الغیلان کے بیٹوں نے اس کو بدلہ دیا بوڑھا ہو جانے کے بعد. وحسن فعل، اس کا عطف کبر پر ہے، ای بعد حسن فعل، اچھے فعل کے بعد. ابو الغیلان نے تو خود ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اچھا فعل کیا تھا، ہمیشہ ان کا خیال رکھا تھا، اچھی پرورش کی تھی. تو لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے بوڑھا ہو جانے اور اس کے اچھے افعال کے بعد اس کے بیٹوں نے اس کو بدلہ دیا، کما یجزا سینمارو، جیسے کہ بدلہ دیا جاتا ہے کس کو؟ سینمار کو. سینمار، سین کے نیچے بھی کسرہ، نون کے نیچے بھی کسرہ اور میم مشدد ہے. سینمار، سینمار. بدلہ دیا ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے اس کے بوڑھا ہو جانے اور اس کے اچھے فعل کے بعد، کما یجزا سینمارو، جیسے کہ بدلہ دیا جاتا ہے سینمار کو. سینمار یاد رکھیے، یہ آپ کے حاشیے میں تفصیل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہ ایک رومی آدمی تھا جو تعمیرات کا بڑا ماہر تھا بھائی، یوں کہیں آج کے زمانے میں انجینئر تھا بھائی، بڑا ماہر انجینئر تھا. نام کیا تھا؟ سینمار. اور کہاں کا رہنے والا تھا؟ روم کا، روم کا یعنی انگریز تھا. کیا تھا؟ انگریز. یہ ایک انگریز تھا اور روم کا رہنے والا اور بہت ماہر تعمیرات تھا. تو اس کی شہرت جو کوفہ کا بادشاہ تھا بھائی، نعمان اکبر انہوں نے آگے نام دیا ہوا ہے. یہ نعمان ابن امرؤ القیس تھا بھائی، نعمان ابن امرؤ القیس، اس بادشاہ کا نام نعمان اکبر یہ کہلاتا تھا اور کوفہ کا بادشاہ تھا. اس کو شہرت پہنچی، اس نے اس کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنے لیے ایک محل بنوانا چاہتا ہوں، یہاں ایک ایسا محل جسے لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں اور اس کے حسن و جمال سب کو حیرت میں ڈال دے اور ایک عظیم محل ہو. چنانچہ اس نے اس کے لیے کام شروع کر دیا بھائی، اور کہتے ہیں 20 سال لگے بھائی اس محل کو مکمل ہونے میں، اور بڑا زبردست محل بنایا کہ جو اس کو دیکھتا تھا تو دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ اتنا حسین و جمیل محل بنایا ہے اس نے. جب محل بن کر مکمل ہو گیا، اب وہ بادشاہ کو دکھانے کے لیے لایا. بادشاہ نے بھی دیکھا، اس کو بڑا پسند آیا بھائی کہ بہت زبردست چیز بنائی ہے، یہ ایسا تو کسی کا محل نہیں ہوگا. پھر خیال آیا یہ نہ ہو، یہ ایسا ہی محل یہ کسی اور کو نہ بنا کر دے. چنانچہ وہ حکم دیا اور پھر اس سینمار کو محل کے اوپر سے ہی گرا کر قتل کر دیا گیا بھائی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس نے اس کے لیے اتنا اچھا محل بنایا تھا کہ جیسے اس کی خواہش تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بنایا تھا. اتنا احسان اس نے کیا تھا، اسے بڑے انعامات وغیرہ دیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی زندگی ہی ختم کر دی، اس کو قتل کر دیا. تو بعض لوگ ایسے دنیا میں بھئی، یہ دنیا عجیب چیز ہے، دنیا عجیب چیز ہے، انسان حیران رہتا ہے انسان اس کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہے، صرف اس لیے کہ کوئی کہیں کسی اور کے لیے ایسا نہ بنا دے. بس ایک ذہن میں خیال آ گیا اور اس خیال پر اس نے اس کو قتل کر دیا. تو عربی میں کہتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے اور وہ بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے تو اس عربی میں کہتے ہیں جزاہ جزاء سینمار،
اس نے اس کو سنمار جیسا بدلہ دیا جیسا بادشاہ نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ سنمار. اور یہ محل جو تھا کہتے ہیں جو بنایا، یہ دیکھیے یہ بھی حاشیے میں دیا ہوا ہے، بنل خورنق، خورنق محل کا، وہو قصر، یہ محل کا نام تھا بھائی. خورنق، خا پر بھی فتحہ، واو پر بھی فتحہ اور را ساکن ہے، نون پر بھی فتحہ، خورنق. تو کوئی بہت احسان کے بعد کسی کے ساتھ برائی کرے تو عربی میں کہتے ہیں جزاہ جزاء سنمار. اب دیکھیے شعر پر، کما یجزا سنمارو، جیسے کہ بدلہ دیا جاتا ہے سنمار کو، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمارو، بدلہ دیا ابو الغیلان کے بیٹوں نے اس کو اس کے بڑھاپے کے بعد اور اس کے اچھے فعل کے بعد، جیسے کہ بدلہ دیا جاتا ہے سنمار کو، یعنی احسان کے بعد کیا کیا اس کے بیٹوں نے؟ اس کے ساتھ برا سلوک کیا والد کے ساتھ. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.